السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جماعت چہارم اسلامیات کتاب صفحہ نمبر 7 کلاس آج کا ہمارا پہلا سبق ہے اور سبق کا نام ہے ایمانیات اور عبادات۔ کلاس ایمانیات کا مطلب کسی چیز پر یقین رکھنا، کسی چیز پر پختہ یقین رکھنا، کسی چیز پر ٹرسٹ رکھنا، اور عبادات کلاس پریئرز کو بولتے ہیں۔ اب کلاس ہم پڑھتے ہیں ایمانیات کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ ایمانیات سے کیا مراد ہے اور عبادات کون کون سے ہیں اور ایمانیات ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو کلاس پہلے میں بلند خوانی کرتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گی۔ ایمانیات کسی بات کو سچے دل سے تسلیم کر دینا، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا اور اس بات پر پختہ یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ مطلب کسی چیز کو سچے دل سے ماننا، اس کا اقرار کرنا اور اس پر یقین رکھنا، چاہے وہ جو چیز بھی ہو، کلاس ایمانیات کہلاتا ہے کیونکہ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام میں ایمانیات سے مراد ہے، اب یہاں پر کلاس اسلام میں جو ایمان سے مراد ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام میں مطلب ایمانیات کون کون سی ہے، جن چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے، اس کی وحدانیت، اس کا کوئی شریک نہ ہونے اور آخرت میں جزا اور سزا کے اصول پر کامل یقین رکھا جائے۔ ان باتوں پر سچے دل سے یقین رکھنے والا انسان مومن کہلاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں اور آخرت پر پختہ ایمان اور یقین رکھے۔ کلاس ایمانیات سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ایک چیز پر بھروسہ رکھنا۔ اب اگر کلاس ہم مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کا کن کن چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر یقین نہ رکھے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، تو کلاس کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان بنیادی چیزوں پر ایمان لائیں، ان چیزوں پر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو کلاس یہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان تمام چیزوں پر یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اس پر بھروسہ ہے، ہم بھروسہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس دنیا میں تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ تو کلاس ایمانیات میں شامل ہوتا ہے۔ اب کلاس عبادات میں کیا شامل ہوتا ہے جو ہم عبادت کرتے ہیں؟ تو کلاس بلند خوانی میں کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کہلاتا ہے۔ عبادات میں اسلام کے بنیادی ارکان یعنی توحید و رسالت کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج شامل ہے۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ان کے دکھ در میں شریک ہوئے بغیر پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ مومن کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورے کرنا لازمی ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ اب کلاس عبادت کون سی ہے؟ عبادت وہ عبادات ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر کلاس اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو عبادات ہے تو یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب کلاس ہم عقائد کا تعارف پڑھیں گے۔ عقائد کا لفظ عقیدہ کی جمع ہے۔ کلاس عقیدہ کی جمع عقائد ہے، عقیدہ واحد ہے اور عقائد اس کا جمع ہے، جس کے لفظی معنی تو کسی چیز کو باندھنا یا گرہ لگانا ہے۔ شریعت میں اس سے مراد اسلام کے بنیادی نظریات پر پختہ یقین رکھنا ہے اور یہی نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہے: اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان۔ تو کلاس یہ 5 عقائد ہیں جن پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔
اب کلاس نمبر پہلا جز ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. میں بلند خوانی کرتی ہوں، اس کے بعد کلاس میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد ہے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، سب کا وہی رازق ہے. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. صرف وہی عبادت کے لائق ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ بہت زیادہ مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. عقیدہ توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے، جس کا مختصر اور جامع بیان سورہ اخلاص میں موجود ہے. کلاس اللہ تعالیٰ پر ہمارا کلاس یہی ایمان ہوگا کہ وہ ایک ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے. کلاس ہمارا اس بات پر بھروسہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہمیں تمام چیزیں نظر آ رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. اگر ہم کلاس اس بات پر یقین رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مومن ہیں. اور ایک مسلمان مومن ہونے کے لیے کلاس سب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے. جب سب سے پہلے ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا تو اس کے بعد ہمارا اور چیزوں پر ایمان ہوگا. اگر ہم اور چیزوں پر عقیدہ رکھے، اس پر ایمان رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ پر ہی ہمیں بھروسے ایمان نہ ہو تو کلاس اور چیزوں پر ایمان عقیدہ رکھنا فضول ہے. تو سب سے پہلے ہی ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہے تو ہم اس کے بعد ان چیزوں پر ایمان رکھیں گے. اس کے بعد نمبر 2 جن چیزوں پر ہم عقیدہ ایمان رکھتے ہیں وہ ہے کلاس فرشتوں پر ایمان. فرشتے اللہ تعالیٰ کے نوری مخلوق ہیں. انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی فرائض انجام دیتے ہیں. کلاس فرشتے اللہ تعالیٰ کے نوری مخلوق ہے. فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں. ان کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ والے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اس میں کلاس کو 4 فرشتوں کے نام دیے ہیں اور پھر ان کی جو رسپانسبلٹیز تھی، ان کی جو ذمہ داریاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ذمہ داریاں دی تھی وہ بتائی گئی ہے. تو کلاس 4 مشہور فرشتوں کے نام یہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام انبیاء کرام علیہ السلام تک وہی پہنچانا تھا، جو انبیاء کرام تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے. حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام بارش برسانا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا کام روح قبض کرنا ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے. اس کے بعد کلاس نمبر 3 جز ہے الہامی کتابوں پر ایمان. کلاس جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ وحی دیتے تھے اور کچھ آیتیں یا کتابوں کی صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچائے کرتے تھے. جیسے کلاس جو اوپر فرشتوں پر ایمان میں سے نمبر جو فرسٹ پوائنٹ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو کام تھا، ان کا کام انبیاء علیہ السلام تک وہی پہنچانا. وہی مینس کہ کچھ آیات یا کچھ کتابیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچاتے تھے اور وہ اس کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مختلف صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی. ان میں سے مشہور کتابیں یہ ہے: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ تمام الہامی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لائے. قرآن مجید میں اہل ایمان کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے. قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جسے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور یہی قیامت تک کے لیے ہدایت پانے کا واحد ذریعہ ہے. کلاس جو اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 4 اسلامی کتابیں نازل ہوئی ہے تو کہتی کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان میں سے 3 کتابیں ایسی ہیں جیسے توریت، زبور، انجیل. وقتی طور پر ان میں تبدیلیاں آ چکی ہے، لیکن قرآن پاک ابھی تک اسی صورت میں موجود ہے جس صورت میں یہ نازل ہوا تھا ہمارے آخری نبی پر، کیونکہ
اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے اور تا قیامت تک یہ اپنی اصل حالت میں رہے گی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنی رہے گی۔ پھر اس کے بعد کلاس چوتھا ہے رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک تھے۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ سب پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ کلاس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ کم و بیش جو پیغمبر تھے تو وہ کلاس انبیاء کرام علیہ السلام تھے، وہ 1,24,000 تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کا آغاز ہوا ہے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اور کلاس ہر نبی نے اپنے دور اپنے زمانے میں مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے اور اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ تمام پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ اب کلاس پانچواں جز ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت کے لفظی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ آخرت پر ایمان، آخرت کے لفظی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا اور سب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزخ میں اپنی گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ آخرت پر ایمان کا سب سے اہم مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان میں نیک اعمال کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یقین کامل رکھتا ہے کہ اسے آخرت میں ہر اچھے اور برے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ تو کلاس مسلمانوں کا آخرت کے دن پر یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی اور تمام مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ نیک اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے اور برے اعمال کرنے والے دوزخ میں جا کر اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جماعت چہارم اسلامیات کتاب کلاس آج کا ہمارا پہلا سبق ہے۔ سبق کا نام ہے ایمانیات اور عبادات۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے سبق کی بلند خوانی بھی کی تھی اور سمجھایا بھی تھا سبق۔ آج ہم مشقی سوال جوابات کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے عقائد سے کیا مراد ہے؟ تو کلاس اس کا آنسر صفحہ نمبر 8 پہ موجود ہے۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے جس کے معنی کسی چیز کو باندھنا یا گرہ لگانا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ تو کلاس اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان۔ کلاس اس کا آنسر بھی صفحہ نمبر 8 پہ موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر اپنے لیے رف کاپی پہ تحریر کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ تو کلاس اس کا آنسر بھی صفحہ نمبر 8 پہ موجود ہے، آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان والا پیراگراف ریڈ کریں، بلند خوانی کریں اور کوئی سے اپنے لیے 2 سطر کا آسان سا جواب کسی رف کاپی پہ تحریر کریں۔ اس کے بعد ہے 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں؟ تو کلاس آپ لوگ سبق کی بلند خوانی کریں، صفحہ نمبر 9 پہ اس کا جواب موجود ہے۔ اس کے بعد ہے آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ تو کلاس اس کا جواب صفحہ نمبر 10 پہ موجود ہے، آپ لوگ آخرت پر ایمان والا پیراگراف ریڈ کریں اور اپنے لیے کوئی سے 2 سے 3 سطروں پر اپنے لیے آسان سا جواب لکھیں کسی رف کاپی پر۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ پر۔ عقیدہ کے لفظی معنی کسی چیز کو ڈیش ہے۔ تو کلاس یہ بالکل سوال نمبر 2 خالی جگہ پر، پہلا نمبر خالی جگہ پر ہے عقیدہ کے لفظی معنی کسی چیز کو باندھنا ہے۔ نمبر ب فرشتے اللہ تعالیٰ کے نوری مخلوق ہے۔ نمبر 3 حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام جانوروں کی روح قبض کرنا ہے۔ بارش برسانا حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے۔ سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد کلاس کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ تو کلاس موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، فرشتوں کو کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ کلاس یہاں پر میں نے سالو بھی کی ہے، آپ لوگ پہلے سبق کی بلند خوانی کریں اور خود اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کہیں سمجھ نہ آئے تو یہاں پر میں نے سالو کیے ہیں، آپ یہاں اس کی مدد سے اپنے آبجیکٹیو حل کر سکتے ہیں۔